بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیٹیاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھی، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم سے آنکھیں اشکبار تھیں، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹیس اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں جو قیامت ٹوٹنا تھی ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کے نعرے بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیاں اتاری گئی۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بےتاب ہو گئیں۔ دل بڑھایا، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک عابد بیمار ہی کا خون محفوظ رہ گیا تھا۔ چلو اچھا ہوا کہ کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تزک و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں سے کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لوحۂ مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اس منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق کا سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے؟ چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار سرکار کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ارقم نے غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا لحاظ ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کرواتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہ آئی؟ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہ تیغ کرایا ہے اور اب ان کی عفت مآب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تل ملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد ایک کنیز نے جواب دیا، حضرت زینب بنت حضرت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے تائیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچے کے ساتھ سچے دل سے قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو،
یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا۔ فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا اور اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پہ لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج قافلہ ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اثنائے سفر سر مبارک سے عجیب عجیب خوراک و کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں آہو فغا کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفری اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے ننگ اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے مگر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائے اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچایا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑیں اور گلوگیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی سے
پیشانی کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید سن کر تلملا گیا۔ صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی تھی۔ کبھی حضرت شہربانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف شب گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ اچانک سادات کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا۔ محل کی دیوار ہل گئی، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگی۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس دردناک نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کی در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کے اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اس دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 35 سواروں کے اہل بیت کا تاراج کارواں مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحروبر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دل گداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رفیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستہ بستہ عرض کیا کہ یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا کوچ کر دوں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ آخر الذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام عرش کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بڑھتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی شرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرتے تھے۔ کشور امامت کی رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ذل عافیت میں تھی۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا۔ پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے تو آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھا لی تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور آبرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیریں توڑنے والے
آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہیں۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے۔ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑکا حسین جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر ہونے جائے گا تو خاک دان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔ نہایت بے قراری میں کٹی، انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح تڑکے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان بن اشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ پورے غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ آبادی سے باہر آ نکلا۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئی، دونوں طرف سورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغا کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئی، نانا جان اٹھیے، اب کوئی قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا۔ بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجیے۔ آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ذرا مرقد سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس فریاد سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رقت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر سے بچے ہی مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل، ان کی لاشیں بے آب و گیاہ وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت صغرا پچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھی، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد ہی واپس آ جائیں گے، جس طرح ہوا انہیں منا کر لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم روزہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئی، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئی، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔